انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت 170 روپے کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنسی ایکسپرٹ اسد رضوی صاحب. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ وجہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں وجہ اس کی وہی ہے، بیسیکلی جو ہے سارا آپ کا جو سپلائی ڈیمانڈ فیکٹر آ گیا ہے، جس میں ایک تو آئل پرائسز نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آئل بھی $80 کا ہو گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ 1.5-2 سال ہائی ہے یہ، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں ہم پریپیئرڈ تھے یا نہیں تھے. اچھا وہ ہمارا امپورٹ بھی اسی طرح، باقی امپورٹس جو ہیں وہ بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے بھی ریسنٹلی کچھ گاڑیوں کے سلسلے میں کچھ میجرز لیے ہیں، اور شاید پائپ لائن میں کچھ اور بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ مسلسل یہ گیپ جو ہے، اور پھر یہ کہ افغانستان والا فیکٹر بھی ہے، اس کا بھی ایک تھوڑا سا برڈن ہمارے اوپر ہے. تو یہ سارا مل ملا کے یعنی کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہماری وہ وہاں پہ ریسیورز جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو کم ہوں گے، اور اگر پیبل زیادہ ہیں تو وہ مس میچ تو ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ میں اس کا پریشر آ رہا ہوتا ہے، اور وہی آ رہا ہے اس وقت. اچھا یہ اگر جی میجرز کیا، میں 2-3 میجرز میں بتا دوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل. اب اس میں دیکھیے جو اصل میں تھوڑا سا اب اسٹیٹ بینک کو، کیونکہ دیکھیے ڈالر تو وہ فیک ریزروز ہیں وہ، لیکن ڈالر تو ضائع ہو جائیں گے، وہ سارے استعمال ہو جائیں گے. تو وہ ڈالر تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس کو ویسٹیج وہ کرے گا. لیکن یہ کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ فارورڈ بکنگ جیسے امپورٹر کی ہے اس کو آپ وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا جو اس کو کریں گے تو ہمیں ایک ہیڈ ہوتا ہے ڈیریویٹوز کا، اس میں پھر سواپ اور فارورڈ ہے، اس پہ اس کا امپیکٹ آئے گا، بٹ اسے مینج کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا آئل پیمنٹ کا، جو ڈیفینیٹلی وہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ آئل کا جو ٹینکر ہے اس کی جو پیمنٹ سائز ہے وہ بہت بڑی ہو گئی، اسے اصل میں مینج کرنا سارا آرٹ اور کمال ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کنزمپشن ہماری جو کہ آئل کی بڑھ گئی ہے، جیسے آپ نے دیکھا اگر گاڑیاں زیادہ آ رہی ہیں یا انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا استعمال ہے، اے سی کا استعمال ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ تو دیکھیے بڑھ جائے گی نا. وہ تو ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ایکسپورٹرز کو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو ہے ان کے جو اوور ڈیوز ہیں پروسیڈ، وہ ان کو اسٹیٹ بینک کو ذرا مانیٹر کر کے وہ منگوانا چاہیے، کیونکہ ان کے جو اسٹاک ہے مطلب ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ کا وہ بل جو ایکسپورٹ بل کہلاتا ہے، وہ پیسے بہت ضروری ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی طرح اب اس کو وہ لایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک اور ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ جو بینک کی نیٹ اوپن پوزیشن لمٹ ہوتی ہے اس کو ٹیمپرلی جو ہے وہ میرے خیال سے کٹ کر دیں، ہاف کر دیں، جو بھی کریں، تاکہ اس کی ہولڈنگ اگر اننیسیسری کوئی کر رہا ہے نہیں کرے. اس میں قباحت تو ضرور ہوگی، چونکہ مسئلہ یہ آ گیا کہ اب IMF کی بھی میٹنگ ہے، وہ بھی اس وقت آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ کافی چیزوں کا مکسچر ہوا ہے، اور یہ پریشر میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تو یہ برقرار رہے گا. اور یہ بتائیے گا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے یا پھر لوگوں نے ہولڈ کر لیا ہے؟ دیکھیے ہولڈ والا فیکٹر تو مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر ہولڈنگ ہوگی، لوگوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نا، لوگوں سے یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا تو ہے نہیں جو ہولڈ کرتے ہیں. دیکھیے اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ادر دین مارکیٹ، وہ تو انہوں نے اپنے کرنسی سرکولیشن آپ کی بتا رہی کہ ہولڈ کیا ہوا ہے، مطلب یعنی کہ وہ زیادہ ہے، اسی کے عوض انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جب تک ڈاکیومنٹ یا سسٹم میں دیکھیے نہیں آئے گا تو وہ کیا، وہ آپ کو ریفلیکٹ نہیں کرے گا. وہ اس وقت سسٹم میں آئے گا جب وہ آ کر اس کو انکیش کریں گے. تو اس ہولڈنگ کے پیچھے تو ہمیں میرے خیال سے اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہولڈ وہ کریں ہاں جو ایکسپورٹر جس نے اگر ہولڈ کیا ہوا ہے، یا آپ ایسے میجرز لیں. اور یہ وہ سارے آپ کو اب اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ دیکھیے 170 آج اس نے ٹیسٹ لیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ جس نے انٹر بینک میں ٹیسٹ کیا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ مینٹلی تو تیار ہو گیا کہ 170 جو ہے اب یہ کسی وقت بھی توڑ سکتا ہے. تو یہ اگر نیچے نہیں آتا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹنے کے بعد تو آپ اگلے بینڈ میں چلے گئے. یہ موقع نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک انٹروین کرے؟ دیکھیے انٹروین وہ یہ ایک بہت ڈبیٹ ہے. انٹروین تو وہ اسٹیبلائزیشن کے تھرو وہ کر رہا ہے، ایک اور ٹرم دوسری ہوتی ہے. میرے حساب سے انٹروینشن ابھی تک وہ آیا نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے انٹروینشن میں. اگر وہ کر بھی رہا ہے تو ڈائریکٹ وہ بینکوں کو وہ دیکھیے ڈائریکٹ وہ پیمنٹ کر رہا ہے، جیسے کہ آئل کی پیمنٹ ہوگی اس نے روکا ہوا، مانیٹر کر رہا ہے، مینج. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں نہیں، پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اب آپ کو اگر انٹروین جب تک آپ کہہ کے نہیں کیجیے گا تو وہ ایک بڑا پھر اس وقت ایک ذرا شور ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آ گیا یا پرائز چیک کرے. وہ ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا کرتے ہوئے، اس کی وجہ سے اور بھی مارکیٹ جو ہے وہ ایزی لے رہی ہے اور ون سائیڈڈ موو آئی ہوئی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، پہلے کہا جاتا تھا کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، لیکن اب تو ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ رہی اور ڈالر مسلسل بڑھے جا رہا ہے.
یہ جو تھیوری ہے نا مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے. آپ کی ایکسپورٹ جو بڑھ رہی ہے وہ آپ اگر اس کو دیکھیے تو آپ کے کووڈ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے بڑھ رہی ہے. یعنی کہ اگر فلانی جگہ سے آرڈر نہیں ملا تو وہ آپ کو مل گیا. میں تو کبھی آج تک یہ اس تھیوری کو بلیو ہی نہیں کرتا ہوں کہ ایکسپورٹ یہ سب دیکھیے کتابی باتیں ہوتی ہیں. یہ کتابی باتیں ہیں. ایکسپورٹ تو یہ تو کوئی سمجھائے نا کہ مشرف کے دور میں بھائی یہ 55-60 کا تھا تو آج یہ 170 کا ہو گیا تو ایکسپورٹ کیوں نہیں اس طرح بڑھی. یہ ایک ڈبیٹ ہے. دیکھیے 10 سال سے آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. 2-3 بلین جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں. اس میں تو کمیونٹی میں ابھی تو خیر ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو 8-10 سال پہلے آئے تو اس میں کمیونٹی کی پرائسز بڑھ گئی تھی. اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ملا. ابھی ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اس چیز کی کہ بھائی آپ کے پاس بھی ویٹ ہو یا رائس ہو شوگر ہو تو آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس یہ پلاننگ تو نہیں ہوئی نا جس کی وجہ سے آج ہم یہ بھگت رہے ہیں. اچھا اسد صاحب اگلے مہینے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ بھی جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے. ڈالر بھی مسلسل بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ شرح سود بھی اچانک سے بڑھائی گئی ہے. تو کیا کچھ یہ معاملات آپس میں مل رہے ہیں؟ نہیں یہ تو بالکل بڑی دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے. آئی ایم ایف جو ہے نا وہ آپ کی کنڈیشن ہی آپ اس سے ریکویسٹ کریں گے. اور کیا ہوتا ہے دیکھیے اسحاق ڈار نے کیا کیا تھا. اسحاق ڈار نے 12-13 دفعہ ویور لیا تھا. یعنی کہ ان سے وہ کہہ کر اس میں وہاں گنجائش انہوں نے کروائی تھی. اب ان کی حکومت کا ٹیسٹ یہی ہے کہ کیا یہ جو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی طرح یہ بھی ویور لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. ان کو بھی اس وقت دیکھیں ان کے لیے تو بہت بڑا آرگومنٹ ہے کہ کووڈ کا اس وقت پوری دنیا میں ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں بھی ویور دیجیے. آرگومنٹ جو بیس ہونا چاہیے وہ اس کو بیس بنانا چاہیے. اور اس بیسس پہ آپ وہ کریں. یہ تھوڑی کہ آپ کو $1 بلین دے دیا 1.5 بلین اور دے دیا تو اس کی وجہ سے ہم مطلب ایزی ہو جائے کہ اسٹیمولس پیکج مل گیا. اسٹیمولس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. اور یہ جو ہم جو ان سے EFF لے رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اسد صاحب پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے وجہ کیا ہے؟ صرف چند $1 بلین کے لیے ہم آئی ایم ایف کی اتنی شرائط اور کڑی شرائط کیوں مانتے ہیں؟ اس کو گڈ بائی کیوں نہیں کرتے تھے؟ خان صاحب تو اقتدار سے پہلے یہی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. دیکھیے بات سنیے. اصل یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو اس وقت اتنے فائنینسنگ اتنی ہیوی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ پیسے لیتے گئے ہیں وجہ صرف بہت سمپل اور بیسک ہے. آپ کے جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا چونکہ ریمیٹنسز میں تو دیکھیے اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ اب اس سے زیادہ آپ بہت ایکسپیکٹ مت کیے. تھوڑا بہت اس میں اضافہ ہوگا. جب تک آپ کے پاس یہاں پہ بہتری ایکسپورٹ کی نہیں آئے گی اور آپ کی سسٹم جو ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا کیونکہ ٹیکس ٹو ڈی ڈی پی ریشیو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے نا. وہ آپ کا جو ہے وہ تو وہیں آپ 10% کے اراؤنڈ ہوور کر رہے ہیں. بھائی اس کو تو لے جاؤ نا. جو انہوں نے کہا تھا 20% اور 25%. اچھا اسد صاحب لاسٹ مجھے یہ بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈالر کی اونچی اڑان کہاں تک مزید جائے گی؟ 174-75 پہ جائے گا اور آگے جائے گا یا بس اب ادھر ہی 170-171 پر ہی ٹریڈ کرے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے چونکہ یہ تو میجر لینے پہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت روپیہ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. روپیہ جو ہے ویکر ٹون پہ ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے بھی ایک بات کہی تھی نا آئی ایم ایف کی وجہ سے تو اور یہ ویکنیس جو روپے کی اور اس کی ہے آپ کی جو انٹرسٹ ریٹ کی ہے چونکہ دنیا کیا وہ دیکھیں نا انفلیشن بھائی 4% یو کے وہ کر رہا ہے فوکس. اسی طرح جرمنی کو لے لیں تو ہمارا بھی کیا ہو گیا تو ان کا بھی تو نیگیٹو ریٹ ہے. تو یہ تو ایک بحث ہے. دیکھیے ایک الگ کی کیا ہے. آپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ آئی ایم ایف کے پاس جانے. آئی ایم ایف کا پریشر ہے. اور شوکت ترین صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے غلط کیا ہے تو اس چیز کو ان کو جا کے لڑنا چاہیے. اس کو وہ کرے ریورٹ بیک کرے سچویشن کو. ٹھیک ہے. بہت شکریہ اسد رضوی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے.